اللہ 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 اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کے اس نشست میں انشاءاللہ صحابہ کرام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں تو ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا اعتراض تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا جاتا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت حنظلہ کی ملاقات ہو گئی، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس نام کے دو صحابی ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے غسیل الملائکہ، یہ وہ صحابی ہے کہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، اور دوسرا حنظلہ وہ ہے جو یہ نہیں ہے، جن کے آل و اولاد بھی تھے، اہل و عیال بھی تھے، حنظلہ بن ربیع اسدی۔ تو یہ اسی حنظلہ کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو بڑے پریشان تھے، غمزدہ تھے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا حنظلہ کیا ہوا؟ کہنے لگے اے ابوبکر نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہنے لگی ہوا یہ کہ جب ہم نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہماری حالت اور ہوتی ہے، کأننا رأی عین، آپ جو بتاتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں، اہل و عیال میں آ جاتے ہیں، اور ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر ہماری وہ کیفیت نہیں ہوتی، وہ کیفیت ہماری ختم ہو جاتی ہے، اور اسی کو نفاق کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ہو تو کیفیت کچھ ہے، اور نبی علیہ السلام سے ہٹ جائے تو کیفیت اور ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ حنظلہ یہ کیفیت تو میرے بھی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابوبکر بھی منافق ہو گیا، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، چلے دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو ان سے یہ بات کی کہ یا رسول اللہ ہم تو منافق ہو گئے۔ بھائی کیسے منافق ہو گئے؟ آپ کے مجلس میں ہوتے ہیں ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، آپ کے مجلس سے ہٹ جاتے ہیں پھر ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، اور اسی کو نفاق کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اور یہ تو کبھی کبھی یہ کیفیت آتی ہے، ہر وقت یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اگر تم اس کیفیت پر کہ جو کیفیت میری مجلس میں رہتی ہے، اگر اس کیفیت پر تم ہمیشہ مستقل قائم رہو تو فرمایا لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم، تو فرشتے تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کریں گے۔ یہ ہے واقعہ۔ اب اس واقعہ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ابوبکر خود کہتے ہیں کہ میں منافق ہو گیا، اور آپ لوگ کہتے ہیں وہ مسلمان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں منافق ہو گیا، اور آپ کیا کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہے۔
حضرت ابوبکر وہ صحابی ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جس کسی نے بھی حسن سلوک کیا، اچھا رویہ، اچھا برتاؤ رکھا، میری مدد اور نصرت کی، میں نے سب کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابوبکر کے کہ اس کا بدلہ اللہ دے گا، میں نہیں دے سکتا۔ حضرت ابوبکر وہ صحابی ہے، اور کہتے ہیں ابوبکر خود اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میں منافق ہو گیا، اور آپ اس کے دفاع میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ابوبکر مسلمان ہے۔ اگر ابوبکر مسلمان نہیں ہے تو پھر امت میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہے تو پھر میں اور آپ کہاں سے آئے؟ ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے؟ واقعہ آپ حضرات نے سنا اور سمجھا بھی، اس میں کوئی اعتراض کی بات ہے ہی نہیں۔ اصل کہانی کیا ہے؟ ایک ہے انسان کی کیفیات، وہ کیفیات مختلف اوقات میں مختلف ہوتی ہے۔ آپ سب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہوگا، کبھی کبھی آپ جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تہجد میں اٹھ کر یا ویسے عام حالات میں، آپ کی کیفیت وہ ہوتی ہے کہ آپ کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کی ہچکیاں بند ہو جاتی ہے، خوف خدا کا اتنا غلبہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہر وقت نہیں ہوتا، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا اور نبی علیہ السلام کی تقریر ہو رہی ہے، آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، تو ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس وقت ان کے دل پر خوف خدا کا کتنا غلبہ ہوگا۔ اور دوسری طرف وہ شخص ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی مجلس سے اٹھ کے چلا جاتا ہے اپنے گھر میں، تو ظاہر ہے کہ جو کیفیت مجلس میں ہوتی ہے وہ کیفیت گھر میں نہیں ہوتی، وہ حالت گھر میں نہیں ہوتی۔ تو اسی حالت اور کیفیت پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت حنظلہ کو تشویش ہوئی۔ تو آپ مجھے بتائیں، یہ ایمان کی دلیل ہے یا نفاق کی دلیل ہے؟ یہ تو ان کے کمال ایمان کی دلیل ہے کہ وہ اپنی کیفیات کے متعلق اتنے فکر مند ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں منافقین کے فہرست میں آ گیا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو کہا جاتا ہے سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے رازدان، کبھی کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھ لیتے تھے کہ اے حذیفہ، آپ کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتائے ہیں، بتائیے ان منافقین میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر! اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ ایک فکر ہے، سوچ ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ صلی الحائق رکعتین وانتظر الوحی، کہ جو لاہے نے 2 رکعت نماز کیا پڑھی کہ اب وحی کا انتظار کرنے لگا۔ اور دوسری طرف اتنی مقدس ہستیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ شک ہوتا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ یہ کمال ایمان ہے، اور یہ حالت انبیاء کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ ایک چیز شاید آپ نے سنی ہو کہ بزرگوں میں اس چیز میں اختلاف رہا ہے کہ مقام نبوت افضل ہے یا مقام ولایت۔ اب جب یہ بات ہم سنتے ہیں نا، یہ سوال کہ مقام نبوت افضل ہے یا مقام ولایت، ہم کہتے ہیں یہ تو کفر ہے، مقام نبوت کے برابر مقام اور کون سا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ نبی کی 2 حیثیتیں ہیں، 2 مقام ہے۔ ایک نبی کا مقام نبوت ہے، مقام نبوت کیا ہے؟ جب وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک نبی کا مقام ولایت ہے، مقام ولایت کیا ہے؟ کہ جس وقت وہ سجدے میں پڑھ کر اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو اس نبی کا کون سا مقام افضل ہے، اللہ کے زیادہ قریب ہے؟ یا مقام نبوت میں اللہ کے زیادہ قریب ہے، یا اس مقام ولایت میں؟
لوگ سمجھ نہیں پاتے، فوراً کفر کے فتوے لگا دیتے. دیکھو جی یہ کہتے ہیں مقام نبوت افضل ہے مقام، انا للہ و انا الیہ راجعون. مقام نبوت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ نبی کا مقام نبوت افضل ہے یا اسی نبی کا مقام ولایت؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں نماز پہ کھڑا ہوتا ہوں تو میں تمہیں پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں، مجھے پیچھے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. علماء فرماتی ہے صرف نماز کی حالت میں ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ نماز کی حالت میں کیفیت اور ہوتی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام بچھڑ جاتے ہیں اور یوسف علیہ السلام پورے کے پورے کنعان کے کنویں میں موجود ہے. یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، اور جب 25 سال کے بعد یوسف علیہ السلام کی صرف قمیص نکل کر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. 25 سال کے بعد قمیص کی خوشبو آ گئی، اور 25 سال پہلے پورا یوسف پڑوس میں پڑا ہوا ہے، معلوم نہیں ہے. تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا کہانی ہے؟ فرمایا یہ کیفیات ہے. کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ گاہے بر تار میں اعلیٰ نشینم، گاہے بر پائے پشت خود نبینم، گاہے بر پشت پائے خود نبینم. کبھی تو ہم اوپر عرش تک کی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے، اور کبھی ہمیں اپنے پاؤں کے اوپر کیا ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا. یہ کیفیات ہے، اور یہ کیفیات ہر آدمی کے ساتھ ہوتی ہے. انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اولیاء کرام کے ساتھ بھی ہوتی ہے. کبھی کیفیت اور ہوتی ہے، کبھی کیفیت اور ہوتی ہے. ایک عام آدمی کے ساتھ بھی ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیفیت کی تبدیلی کو نفاق سمجھتے رہے. تو یہ ان کے کمال ایمان کی دلیل ہے کہ وہ اپنے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ جو کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتی ہے وہی کیفیت نبی علیہ السلام کی مجلس کے بعد بھی اسی حالت میں ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہی کیفیت تمہاری باہر بھی رہے تو پھر تو تم گناہوں کو چھوڑ جاؤ گے، فرشتے بن جاؤ گے، پھر فرشتے آ کر تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کریں گے. کون سے اعتراض کی بات ہے اس میں؟ اسی طرح دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے ایام میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ میرے پاس کاغذ قلم لے آؤ اور میں تمہیں کچھ وصیت لکھنا چاہ رہا ہوں. تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا احجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حجرہ کا معنی ایک تو یہ ہے کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے ہجرت کر رہے ہیں، یعنی کیا آپ کی وفات کا وقت ہے کہ آپ وصیت لکھ رہے ہیں؟ وصیت تو آدمی تب لکھتا ہے جب وفات کا وقت آتا ہے. اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری، بعض دفعہ آدمی بیماری میں جب بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے تو بعض باتیں ایسی کرتا ہے کہ جو بے ربط قسم کی گفتگو ہوتی ہے اور وہ انسان کر لیتا ہے. تو انہوں نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ شدید بیمار ہو گئے کہ آپ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا چھوڑ دیں، کاغذ قلم نہ دیں. اب جی یہاں اعتراض ہو گیا. نبی علیہ السلام لکھوانا چاہ رہے تھے. اب لکھوانا کیا چاہ رہے تھے؟ عالم الغیب کی اولاد سے پوچھو. کہتے ہیں نبی علیہ السلام یہ لکھوانا چاہ رہے تھے کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا. جہاں ایسی مجمل بات نظر آئی نا فوراً ٹھوک دیا. نبی علیہ السلام حضرت علی کی خلافت کے بارے میں وصیت لکھنا چاہ رہے تھے اور نبی علیہ السلام کو حضرت عمر نے لکھنے نہیں دیا، اور یہاں حضرت علی کا حق مارا گیا. حالانکہ صریح روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے اشارہ دیا ہے. بلکہ بخاری شریف کی روایت میں تو حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھ سے آپ نے فرما دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ ابوبکر کے سپرد کروں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات مبارکہ میں. بلکہ ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے.
جب آئے تو ابو بکر پیچھے ہونے لگے، نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا نہیں، اپنی جگہ رہو، اور نبی علیہ السلام آ کر وہاں کھڑے ہوئے۔ نبی علیہ السلام لوگوں کے نماز پڑھاتے رہے، آواز میں کمزوری تھی، درمیان میں آئے، اور حدیث میں آتا ہے کہ وَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے وہاں سے قرات شروع کر دی جہاں سے ابو بکر نے چھوڑی تھی، اور پھر نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے رہے اور ابو بکر پیچھے تکبیرات کہتے رہے۔ 17 نمازیں ابو بکر سے کیوں پڑھوا رہے؟ ان کو اپنے مصلی پہ آگے کیا تو اچھا جی، اس سے کیا ثابت ہو گیا کہ وہ یہ لکھوانا چاہ رہے تھے، چلے نہیں دیا کاغذ و قلم، اور پھر وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں حجرہ کا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، زبان پر نہیں آتا کہ حضرت عمر نے یوں کہا، اور اس میں حضرت عمر کی طرف بے ادبی کی نسبت کر دی۔ حالانکہ کہانی کیا تھی؟ کہانی یہ تھی آپ لوگ خود اپنے گھر میں اس چیز کو لے لیں، آپ کے گھر میں ایک مریض ہے، بیمار ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اب آپ بیٹھ جائیں، آرام کریں، نہیں میں تمہیں کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں، کاغذ قلم لیا ہوں میں لکھ کے دے دوں، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا، آپ آرام کریں۔ تو ادھر آیت نازل ہو چکی ہے کہ دین مکمل ہو گیا، نبی علیہ السلام نے سب کو گواہ بنا دیا کہ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا، تو اب کیا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام لکھوائیں گے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا دین مکمل ہو چکا ہے، آپ نے سب کچھ بتا دیا، کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے، اب یہ ہے کہ ہم قلم کاغذ لے کے آئیں گے، نبی علیہ السلام بیٹھیں گے، لکھوائیں گے، تکلیف ہوگی، حالانکہ باتیں تو ساری لکھوا چکے ہیں۔ اور یہ واقعہ ہے جمعرات کا، پھر اس کے بعد جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر کو جا کر نبی علیہ السلام وفات ہوتے ہیں۔ جمعرات کا دن بھی گزر گیا، جمعے کا بھی گزر گیا، ہفتے کا بھی گزر گیا، اتوار کا بھی گزر گیا، 4 دن گزر گئے، 5ویں دن نبی علیہ السلام کی وفات ہو رہی ہے۔ تو چلو اگر کاغذ قلم لا کے نہیں دیا، اگر نہیں بھی دیا تو ان 5 دنوں میں آپ بتا نہیں سکتے تھے، چلے یہاں نہیں لکھنے دیا تو اس کے بعد آپ لکھوا لیتے کہ جی میں یہ لکھوانا چاہ رہا ہوں۔ پھر یہ اپنے گھر کا معاملہ ہے، اگر میں آپ کے گھر میں آ جاؤں اور آپ کے گھر میں ایسا کوئی مریض ہے اور وہ مریض آپ سے کہے پانی پلاؤ، تو وہ مجھ سے کہے گا یا آپ سے کہے گا؟ جو گھر والے ان سے ہی کہے گا نا، تو یہ حکم تو گھر والوں کو دیا تھا۔ دوسری طرف کہتے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، اور ایک طرف کیا کہتے ہو کہ حضرت عمر نے ان کو دوات لانے سے روکا۔ وہ مختار کل کہاں گئے؟ پھر یہ کہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا جو لکھوانا چاہ رہے تھے، قرآن و سنت کی تاکید فرمائی اور فرمایا جیش اسامہ کا جو لشکر تھا اس لشکر کو آپ بھیج دینا۔ یہ وہ چیزیں تھے جو نبی علیہ السلام لکھوانا چاہ رہے تھے، اور بعد میں پھر آپ نے بتلا بھی دی۔ اس میں کون سی خلافت والی بات ہے؟ اس کے علاوہ صحابہ کرام کی جنگوں پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں، اس لیے صرف ایک مختصر سی بات سن لے، اگر وہ بات آپ کو سمجھ آ گئی نا، یہ جنگوں کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ کون سی جنگ کیوں ہوئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جنگیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیوں ہوئی؟ اب ان جنگوں کی تفصیلات میں جانے کے بجائے ہم ایک چیز ذہن میں یاد رکھ لیں، انشاءاللہ یہ اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ اصل میں ہوا کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں انبیاء آئے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، اور ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں انبیاء آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تب تک ایک بھی نبی نہیں تھا۔
اور پھر اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی بھیجا، اور وہی نبی آخر الزمان ٹھہرا، وہی خاتم النبیین ٹھہرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس ماحول کو آپ دیکھیں کہ خاندان نبوت کون سا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا خاندان، اسحاق علیہ السلام کا خاندان، اور یہی وجہ ہے کہ یہودی ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کہتے، اسحاق علیہ السلام کو کہتے ہیں، تاکہ یہ فضیلت یہاں نہ ملے، یہ وہاں ملے۔ حالانکہ وہ بھی کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کون ہے؟ وہ بھی تو اسی خاندان میں سے ہے۔ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام دونوں بھائی ہیں، وہ اسی خاندان میں سے ہے۔ وہ اسماعیل علیہ السلام والے فضائل اسحاق علیہ السلام کو دیتے ہیں، اور ہمارے لیے تو دونوں نبی ہیں، دونوں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ مسلمان کہیں پر کوئی گڑبڑ نہیں کرتا ہے، گڑبڑ ہمیشہ دوسری طرف سے ہوتا ہے۔ کیا نعوذ باللہ کسی مسلمان کے دل میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی عداوت ہے؟ اگر ذرہ سا بھی آ گئی ایمان سے نکل جائے گا۔ تو یہ ایک عداوت تھی کہ آخری نبی اگر آئے، جانتے تھے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دیے وہ نبی علیہ السلام کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں، جیسے اپنی اولاد کے بارے میں شک و شبہ نہیں ہوتا، ان کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ ایمان اس لیے نہیں لا رہے کہ خاندان نبوت تو ہمارا ہے، یہ تو ہمارا ٹھیکہ ہے، نبی تو صرف ہم میں ہی پیدا ہوں گے، اولاد اسماعیل میں سے کیسے نبی پیدا ہوا؟ تو اس بنیاد پر وہ نبی علیہ السلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ شرارتیں کرتے رہے، سازشیں کرتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو دبا دیا جائے، لائی ہوئی کتاب اور تعلیمات کو دبا دی جائے۔ لیکن جس کو اللہ نے، وہ کہتا ہے نا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، نہیں ہو سکا۔ پھر ان کو جو ذلت اٹھانی پڑی، اور ان لوگوں کو خیبر سے ان لوگوں کو نکال دیا گیا، اور خیبر کے زمین پر بھی یہ جزیہ ادا کرنے لگے، مغلوب اور مقہور ہو کر رہنے لگے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے وہاں سے بھی نکال دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو نبی علیہ السلام نے ہمیں یہاں ٹھہرایا۔ حضرت عمر نے فرمایا، انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا وَنُقِرُّكُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا، ہم جب تک چاہیں گے یہاں تمہیں اس معاہدے کے مطابق رکھیں گے، اور جب چاہیں گے نکال دیں گے۔ یہ یہودی بڑی سازشی قوم ہے، اسی لیے ہٹلر نے کہا تھا اگر میں چاہتا تو میں سارے کے سارے یہودیوں کو ختم کر دیتا، یہ تھوڑے بہت میں نے اس لیے چھوڑے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ میں نے ان کو کیوں قتل کیا تھا، ورنہ پھر بعد میں تم کہو گے ہٹلر نے زیادتی کی ہے۔ تو یہ تھوڑے سے میں نے اس لیے چھوڑے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے ان یہودیوں کو کیوں قتل کیا تھا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ مغلوب ہو گئے، لیکن دل میں غصہ پڑا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کے خیبر میں بھی رہنے کے قابل نہیں چھوڑا، اور کہتے ہیں کہ ان کو جزیرے عرب سے نکال دو۔ پھر حضرت ابوبکر کا دور مختصر تھا، اس میں یہ سر نہ اٹھا سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تلوار سے ہی بات کرتے تھے ایسے لوگوں سے، ان کے زمانے میں بھی ان کو سر اٹھانے کی جرت نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ انتہائی نرم مزاج تھے، انتہائی نرم مزاج، اور ان کا تو پھر تفصیلی واقعہ ہے کہ وہ کسی حالت میں تلوار اٹھانے کے قائل نہیں تھے، حالانکہ بلوائی سر پر آ چکے ہیں۔ فرمائے نہیں، میں اس امت میں خون ریزی کرنے والا پہلے خلیفہ نہیں بننا چاہتا۔ ان کی شرافت سے فائدہ اٹھا کر کے یہودیوں کو سر اٹھانے کا موقع ملا، اور انہوں نے یہ فسادات کروا دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، حالانکہ آپ خود دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کے محل کا محاصرہ کیا گیا
تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے محل کے دربان تھے، محافظ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اتنے بے بس ہو چکے تھے کہ وہ پانی لے کے آئے حضرت عثمان کے لیے۔ بلوائیوں نے جو خود کو کہتے ہیں ہم حضرت علی کے ماننے والے ہیں، انہوں نے پانی اندر جانے نہیں دیا۔ حضرت علی نے اپنا عمامہ اٹھا کر نکالا کہ عثمان کو دے دو، اور ان سے کہہ دو کہ علی دروازے پہ کھڑا ہے لیکن بے بس ہے، کیا کرے، آپ کو پانی نہیں پلا سکتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان پر 3 دن پانی بند کر دیا تو سارا سال روتے ہیں۔ وہ ہمارے محبوب عالم صاحب نے ایک دفعہ بتایا کہ امریکہ سے ان کے کوئی دوست آئے ہوئے تھے، تو یہاں محرم تھا، یہ اپنے آپ کو پیٹ رہے تھے، رو رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے جو نواسہ ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہا اب ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بہت پہلے ہوا ہے، صدیاں گزر گئی۔ کیا ان کو اب پتہ چلا؟ کیا ان کو آج پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، جو آج انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا ہے؟ اور جس کے اوپر 40 دن پانی بند کر دیا گیا، ان کا ذکر ہم میں سے کوئی نہیں کرتا۔ ہم میں سے کوئی، یہ جو میڈیا کے اوپر ہمارے مولوی بیٹھے رہتے، یہ حق نہیں بیان کر سکتے۔ سارے اداکار سر ہلا رہے ہوں گے، اور جس نے یہ جناح کیپ پہنی ہوئی ہوتی ہے نا، سمجھو یہ سرکاری ملا ہے۔ ہمارے اسی محلے کے ایک بندے نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب، ہم عامر لیاقت صاحب کے پروگرام میں آپ کے لیے گنجائش نکالتے ہیں۔ میں نے کہا 10,000 لعنت ہو عامر لیاقت کی شکل پر، میں جا کر اس کی بولی بولوں گا۔ حق مولوی بیان نہیں کر سکتا، ٹی وی پر بیٹھ کے مولوی حق نہیں بول سکتا۔ بول دو نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 دن کا، کیوں نہیں بول رہے ہو؟ طاقت ہے، پاور ہے، فوج ہے، لشکر ہے، ہتھیار ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے مجھے جنت کی جو بشارت دی تو کیا فرما؟ مع بلوی تصیبہ، ایک تکلیف آپ کے اوپر آئے گی، آزمائش اور مشقت آئے گی، میں اسے قبول کر چکا ہوں۔ جان دے دی لیکن تلوار نہیں اٹھائی۔ اس مظلوم کی شہادت کا ذکر کون کرے؟ تو اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ یہ وہی یہودی سازش ہے کہ ان لوگوں نے تو ہمیں خیبر سے بھی نکال دیا، جزیرہ عرب سے بھی نکال دیا، اب ان کے دلوں کے اندر ایک لاوا پک رہا تھا، اور وہ لاوا کہاں پھٹا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روپ میں یہ آئے، یعنی کہ ان کے ساتھیوں کے روپ میں آئے۔ ہمیں کہتے ہیں یہ ناسبی ہے۔ بابا ہم کیوں ناسبی ہے؟ ناسبی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعوذ باللہ توہین کرنے والے، اہل بیت کے توہین کرنے والے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ان کی جوتیوں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی مولوی نے اہل بیت کی گستاخی کی ہو؟ بس پروگرام میں گستاخی علی ہے، گستاخی اہل بیت ہے، کون سی گستاخی کی ہے؟ گستاخی ہے کہ ہم اس کو خدا سمجھتے ہیں، تم یہ نہ کہو کہ اس کو خدا نہ سمجھو، ہم سمجھتے رہیں گے اور آپ ہماری تائید کرتے رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے بس تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان غلط فہمی ہوئی۔ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا حساب لیا جائے۔ حضرت اماں نے فرمایا نہیں، یہ وقت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہ نہیں کر سکتے، سیاسی حالات درست نہیں ہے، سیاسی حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہو جائے گا۔ انہوں نے کیا کیا کہ کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرفداری کے حق میں اہل بیت کے محبت کا نعرہ لگایا، اور اندر کون تھے؟ اندر یہ لوگ یہودی تھے،
وہی یہودی تھے جو مسلمانوں سے اپنا انتقام لینا چاہتے تھے۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو جنگیں ہوئی اس میں بھی ان لوگوں کا بھرپور کردار تھا۔ کئی مواقع ایسے آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے ساتھ ایسے مواقع آئے کہ بات ختم ہو گئی، بس آج رات یا کل صبح فیصلہ ہونا ہے۔ رات کو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے کیمپوں پہ بھی پتھر مارے، ان کے کیمپوں پہ بھی تیر اندازی کی، تاکہ یہ لوگ سمجھے کہ فریق مخالف نے حملہ کر دیا ہے۔ اور یہ وہ سازش ہے کہ جس کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے تم نے قتل کر دیا تو مسلمانوں یاد رکھو آج کے بعد تم اکٹھے ہو کر نماز نہیں پڑھ پاؤ گے۔ وہی ہوا جو آج ہم بھگت رہے ہیں، قصے کہانیاں اٹھا کر کے رکھی ہوئی ہے، اس کا نام محبت اہل بیت۔ تو یہ سازش لڑانے والے کون تھے؟ یہ وہ طبقہ ہے جو یہودیوں کا تھا اور جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے، حالانکہ ان سے بھی کوئی نسبت نہیں تھی، یہ ان کے بھی نافرمان تھے، اور بغض بھی یہی تھا۔ اس لیے یہ صحابہ کو ایک ہونے سے روک رہے تھے، اور ہمیشہ بیچ میں جو ہے شرارت کی آگ بھڑکانے والے وہ تھے، اور بیچ میں مسلمان بیچارے مار کھا گئے۔ مسلمانوں میں وہ تفریق ہوئی کہ آج تک ہے۔ تو جنگوں کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا؟ انہی لوگوں کا تھا۔ انہی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا، حضرت حسن کو کروایا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل بھی یہی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل بھی یہی ہے۔ ایسے حالات میں پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مدبرانہ سیاست والے تھے، انہوں نے بھی ان کو کنٹرول میں رکھا۔ اور یہ جو یزید کو خلیفہ بنایا گیا تھا نا، اس کے پیچھے بھی راز یہی تھا کہ یزید تھا ذرا سخت آدمی، تو اس نے کہا ایسا بندہ لا کے کھڑا کر دو کہ یہ سر اٹھائے تو گردن ہی مار دے۔ لیکن اس نے وہ زیادتیاں کی کہ ان کے بجائے یہاں نقصان دیا امت کو۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک شاعر نے ایک شعر کہا ہے، بڑا زبردست ہے، اور اس سے وہ یہ پوری کہانی حل ہو جاتی ہے۔ آپ تاریخ پڑھ لیں سارے جنگوں کی جو صحابہ کے درمیان ہوئی ہے، آپ کو ایک گروہ نظر آئے گا، اور وہ گروہ کیا کر رہا ہے؟ ان کو لڑا رہا ہے۔ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے؟ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم صحابہ کے درمیان فیصلے کر سکیں؟ یہ اجتہادی خطائیں تھی، اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، تو ہم حضرت معاویہ کو باطل پر نہیں کہتے، زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ ان کی اجتہادی خطا ہوگی، اور ہم جیسے لوگوں کو تو یہ کہنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ کاتب وحی کی طرف غلطی کی نسبت کریں؟ تو کہنے لگے کہ ایک روز مرتضیٰ سے کسی نے یہ عرض کی، اے نائب رسول امی دام ذلکم، ابو بکر و عمر کے زمانے میں چین تھا، عثمان کے عہد میں بھی لبریز تھا یہ خم تو آپ جانتے ہوں گے، یعنی وہاں بھی امن و سکون تھا، پھر آپ ہی کے عہد میں جھگڑے کیوں پڑ گئے؟ اپنی تو عقل ہو گئی اس مسئلے میں گم۔ کس سے کہ پوچھ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایک روز مرتضیٰ سے کسی نے یہ عرض کی، اے نائب رسول امی دام ذلکم، ابو بکر و عمر کے زمانے میں چین تھا، عثمان کے عہد میں بھی لبریز تھا یہ خم، پھر آپ ہی کے عہد میں جھگڑے کیوں پڑ گئے؟ اپنی تو عقل ہو گئی اس مسئلے میں گم۔ کہنے لگے یہ بات کوئی پوچھنے کی ہے، ان کے مشیر ہم تھے ہمارے مشیر تم۔ سبحان اللہ بھی نہیں کہا آپ لوگوں نے اتنا، ہاں اس کے لیے بھی میں کہوں گا، یہ بعد میں کر لینا بچہ، کانگا کرنے کا ٹائم نہیں ہے یہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فیصلہ سنا دیا۔ کہنے لگے یہ بات کوئی پوچھنے کی ہے، ان کے مشیر ہم تھے ہمارے مشیر تم، تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی نا تو جھگڑوں کے سارے معاملات آپ کے سامنے کھل جائیں گے۔ ہمارے لیے دیکھیں، میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ معصوم تھے، نہ، ہم صحابہ کو معصوم نہیں سمجھتے۔
ہم صحابہ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ محفوظ کا کیا مطلب ہے؟ معصوم سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، محفوظ سے گناہ ہو سکتا ہے لیکن گناہ باقی نہیں رہتا۔ آپ صحابہ کرام کے گناہ نکال کر ہمیں بتاتے ہو، بھائی ہم نے کب کہا ہے کہ ان سے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے اور ہوئے ہیں، لیکن محفوظ کا گناہ باقی نہیں رہتا، وہ گناہ لے کر نہیں جاتا۔ کیوں؟ اللہ نے مطلقاً فرما دیا اولئک هم الصادقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ جس کے دل میں اللہ ایمان لکھ دے اس کے دل کا ایمان کون نکال سکتا ہے؟ یہ سب کچھ ہے۔ ان سے گناہ ہوئے ہیں لیکن ان کے گناہوں کو باقی نہیں رکھا گیا۔ کیوں نہیں رکھا گیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دو چیزیں، ایک تو یہ کہ اللہ آپ سے راضی، دوسرا آپ اللہ سے راضی۔ صحابہ کے بارے میں کیا فرما؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اسی کو اقبال مرحوم نے فرمایا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا، تقدیر لکھنے والا تو میں ہوں لیکن تیری رضا کا بھی تو پتہ چلے نا۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو ان قریب اتنا دے دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ساری دنیا اللہ کو راضی کرنے کے پیچھے لگی ہے، لیکن فرمایا تم اللہ کو راضی کرنے کے پیچھے لگے رہو گے ایک وقت تک، پھر ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اللہ تیرے رضا کا طالب ہو جائے گا، پھر اللہ تجھے راضی کرے گا۔ اور یہی بات حضرت ابوبکر کے بارے میں بھی فرمائی، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس جہنم سے اس شخص کو بچا لیا جائے گا جو سب سے زیادہ بڑا متقی ہے۔ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ حضرت ابوبکر کے بارے میں۔ اور اللہ کیا فرماتے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے ہاں تم میں سب سے معزز شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ اور اتقا اللہ نے کس کو فرمایا؟ ابوبکر کو۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اپنا مال خرچ کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی کا کوئی احسان اور بدلہ نہیں چکا رہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب ابوبکر راضی ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ تو ابوبکر تو وہ ہستی ہے، صحابہ کا مقام تو وہ ہے، امت کا کوئی بڑے سے بڑا شخص، بڑے سے بڑا ولی، متقی، پرہیزگار، بلکہ اس امت کے سارے متقیوں کو اکٹھا کر دو صحابہ کے بعد والے، کسی ادنا صحابی، یہ ادنا جو ہم کہہ رہے ہیں نا یہ اعلیٰ صحابی کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں، صحابہ ادنا نہیں ہوتے لیکن صحابہ کے آپس میں درجات اوپر نیچے ہیں، کسی ادنا صحابی کے جوتے کے خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ آج میرے پرائمری کا بچہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کہ حضرت معاویہ نے یوں کیا، حضرت عثمان نے یوں کیا، اوقات کیا ہے تیری؟ تو اگر ان چیزوں کو آپ سمجھ جائے تو یہ ایک تیسرا گروہ تھا جو ان لوگوں کو لڑانے کا سبب بن رہا تھا، جو اسلام کو مٹانے کا سبب بن رہا تھا، اور وہ گروہ ختم نہیں ہے، وہ آج بھی لڑا رہا ہے، وہ آج بھی برسر پیکار ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اور اپنے دین کی حفاظت فرمائے۔